بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاہدہ بلفور کے مطابق انگریزوں نے تھامس ایڈورڈ لارنس کی قیادت میں سازش کا جال بچھایا۔ گورنر مکہ شریف حسین لارنس کے فریب میں آ کر ترکوں سے غداری پر آمادہ ہو گیا، جس سے سلطنت عثمانیہ کی فوجی قوت کو بڑا نقصان پہنچا اور اس کے نتیجے میں فلسطین اور عراق پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ دسمبر 1917 عیسوی میں برطانوی جرنیل ایلین بی فاتحانہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا اور تب اس نے بڑے فخر سے کہا، میں آخری صلیبی ہوں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ بیت المقدس پر قبضے کے لیے یورپی مسیحیوں نے 196 عیسوی میں صلیبی جنگوں کے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس کا اختتام اب ہوا ہے۔ 1917 عیسوی میں فلسطین کی یہودی آبادی محض 56,000 تھی، لیکن پہلے جنگ عظیم میں برطانیہ کی فتح کے ساتھ ہی اعلان بلفور پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور یہودیوں نے فلسطین کی جانب دھڑا دھڑ ہجرت شروع کر دی۔ چنانچہ 1922 عیسوی تک فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 83,000 تک جا پہنچی۔ 1922 عیسوی میں مجلس اقوام لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار برطانیہ کو سونپ دیا اور پوری بے شرمی کے ساتھ اسے ہدایت کی کہ یہ فلسطین کے حکومتی نظم و نسق میں یہودی تنظیموں کو باقاعدہ طور پر شریک کیا جائے۔ حالانکہ یہ لوگ فلسطین کے اصل باشندے نہ تھے، باہر سے آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ فلسطین کے اصل باشندے تو فلسطینی وغیرہ تھے، جو بنی اسرائیل کے فلسطین میں داخل ہونے سے بھی پہلے یہاں آباد تھے، یا یہودیوں کی جلا وطنی کے بعد یہاں پر آباد ہونے والے عرب تھے، اور وہی لوگ پہلے عیسائی اور پھر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور انہی کے نام پر یہ سرزمین فلسطین کہلاتی ہے۔ اور جہاں تک فلسطین کے اصل باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق مجلس اقوام کے مینڈیٹ میں محض اتنا کہا گیا کہ ان کے مذہبی اور شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے، باقی سیاسی حقوق میں ان کی شرکت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ برطانوی حکومت کے زمانے میں یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا کام منظم انداز میں کیا گیا۔ چنانچہ فلسطین کی زمینیں حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہودی فوج در فوج فلسطین میں داخل ہوتے اور انگریزوں نے انہیں تمام سہولتیں مہیا کی۔ 1947 عیسوی تک یہودیوں کی تعداد 83,000 سے بڑھ کر 4.5 لاکھ تک جا پہنچی۔ 1947 عیسوی میں برطانیہ نے مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ چنانچہ نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس فیصلے کے مطابق فلسطین کا 55% رقبہ یہودیوں کو اور 45% رقبہ عربوں کو دیا گیا۔ یہ تقسیم انتہائی ظالمانہ اور بدنیتی پر مبنی تھی، کیونکہ اس وقت فلسطین میں عرب آبادی 67% اور یہودی آبادی 33% تھی، لیکن یہودی اس ظالمانہ تقسیم پر بھی راضی نہ ہوئے اور مار دھاڑ کر کے عربوں کو ان کی زمین سے نکالنا شروع کر دیا۔ 14 مئی 1947 عیسوی کو یہودیوں نے اپنے قومی وطن اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، جسے امریکہ، روس اور برطانیہ نے سب سے پہلے تسلیم کیا۔ شروع میں تو عرب ممالک اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، احتجاج کرتے رہے۔ بالآخر یہودیوں نے مال کے ذریعے اور اپنی عورتوں کے ذریعے عربوں پر تسلط پا لیا اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ وہ یہودیوں کے بارے میں بات بھی نہ کریں۔ اور پھر آخر ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا، مگر آج تک فلسطین نہ بن سکا، اور آہستہ آہستہ قبضہ کرتے کرتے 90% فلسطین یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، جبکہ بل تو یہ پاس ہوا تھا کہ اسرائیل ایک ریاست اور فلسطین ایک ریاست، اور رہا بیت المقدس تو یہ دونوں کا نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں رہے گا، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔
یہاں سب کا آزادانہ آنا جانا رہے گا۔ مگر آج حالات یہ ہیں کہ یہ وحشی ظالم یہودی بندوق تانے کھڑے رہتے ہیں، جس کو آنے کی اجازت دیں وہ آ سکتا ہے، اور جس کو روک دیں وہ رک جائے۔ پوری دنیا آج ان کی خیانت دیکھ رہی ہے، مگر سب خاموش ہے۔ ان کی غداری کو دیکھ کر کوئی ایک یہ نہیں کہتا کہ یہودی دہشت گرد ہے۔ ان دونوں کی جنگ میں اگر 24